بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی، ولایت اور کرامت سے متعلق عقائد۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بندہ، کوئی نیک بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو کرتا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ان کاموں سے بچتا ہے، اور وہ دنیا کی ایسی محبت نہیں رکھتا کہ جس سے اس کا دین متاثر ہو۔ دنیا کی نفس محبت یہ منانی ہے، ٹھیک ہے، مطلب دنیا کی ایسی محبت جو اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کیا کر دے، غافل کر دے، اس سے منع کیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں ان کے جو احکامات ہیں ان کی اطاعت کرتا ہو، ایسا شخص جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ تو اب ولی جو ہے نا یہ چاہے جتنا مرضی بڑا درجہ حاصل کر لے، یہ نبی نہیں بن سکتا۔ ولی جو ہے یہ نبی نہیں بن سکتا۔ وجہ کہ نبوت جو ہے نا، نبوت یہ ایک عطائی چیز ہے۔ عطائی چیز کا مطلب ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، انتخاب کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو کیا بنایا، نبی بنایا، انبیاء کی جو جماعت ہے۔ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی یہ کوئی تعلیمی سند نہیں ہے کہ مثلا ہم کہیں کہ کوئی بھی یہ چیز پڑھ کر اس کو کیا کر لے، حاصل کر لے، ہم سندیں ہوتی ہیں نا یا ڈگریاں وغیرہ، ایسا نہیں۔ یعنی نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، کوشش کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے کوئی یہ سمجھے، ایسا نہیں۔ تو ولی بھی جو ہے یہ چاہے جتنا مرضی اس کا درجہ بڑھ جائے، یہ انبیاء سے نیچے ہی ہو، بلکہ ولی ہو گئی امتی۔ تو ولی جو ہے یہ نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور اہم بات، اب یہ جو شخص ہے کہ مثلا اب یہ 15 سال کی عمر سے یہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا چلا آ رہا ہے، اب اس کی عمر ہو گئی 60 سال۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اب یہ سمجھے کہ اب میرے اتنے عرصے سے میں کیا کر رہا ہوں، شریعت کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے چل رہا ہوں، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے بچ رہا ہوں، تو اب آ کر شاید اتنے عرصے جو میں نے پابندی کر لی ہے بس کافی ہے میری اگلی زندگی کے لیے بھی، اب آگے میرے اوپر مثلا نمازیں فرض نہیں رہی، روزے فرض نہیں رہے، یا اور کسی کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اب میں اس کو کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اتنا عرصہ اس کام سے کیا کیا، رکا رہا ہوں۔ تو یعنی شریعت کے جو حلال و حرام ہے وہ اس کے ساتھ ہر وقت ویسے ہی رہے گا۔ شریعت کی پابندی کرنا وہ ہر وقت اس کے لیے کیا رہے گا، ضروری رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص سمجھے کہ اب مجھے ولایت کا درجہ حاصل ہو گیا، اب شریعت کی پابندی میرے لیے ضروری نہیں۔ تو چاہے انسان کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، شریعت کے احکامات کی پابندی اس کے لیے ضروری ہوگی۔ یعنی یہ ولایت اور طریقت یہ کس کے تابع ہوگی؟ شریعت کے تابع ہوگی، شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی ہوگی، شریعت طریقت کے مطابق نہیں ہوگی۔ طریقت کس کے مطابق ہوگی؟ شریعت کے مطابق۔ تو شریعت اصل ہے، اصل چیز کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اور یہی بڑی جنگ ہے، یہی بڑی جہاد ہے جو کہ انہوں نے کیا۔ شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ، ان کے وقت میں جو دیندار لوگوں کو ایسا، یعنی بظاہر اپنے آپ کو دیندار کے لانے والے لوگ، تو وہ کہتے تھے کہ طریقت اصل ہے، شریعت اس کی فرع ہے۔ تو آپ نے جو بڑا کارنامہ ہے حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس دور میں یہ آواز بلند کی کہ نہیں، شریعت اصل ہے، طریقت اس کی فرع ہے۔ تو طریقت کس کے مطابق ہوگی؟ شریعت کے مطابق ہوگی، نہ کہ شریعت طریقت کے مطابق، ایسا نہیں۔ یعنی اس دور میں پھر دین میں نئی بدعات ان لوگوں نے رائج کر دی، دین کے نام پر بہت سے غلط اعمال دین میں شامل کر لی،
اور یہی گروتھ یہ علماء سوء ان کو کہتے ہیں کہ جو کچھ لالچ میں آ کر کسی فائدے کے حصول کے لیے کسی منصب کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں، دین کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی اللہ کا ولی ہو کتنے بڑے درجے پر کیوں نہ پہنچ جائے، اس کے لیے شریعت کے احکامات کی پابندی جو ہے وہ اس سے ساکت نہیں ہو۔ یا وہ کہے نہیں میرے نمازیں ختم ہو گئی، یا کوئی گناہ تھا اب تک وہ منع تھا اب کیا ہو گیا جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہو۔ اسی سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص کا عمل شریعت کے خلاف نہ ہو تو کیا نہیں ہو سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل چیز جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اصل چیز جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اچھا، اب جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسے کام کروا دیتے ہیں جو عام لوگوں کی عقل میں آنے والے نہیں ہوتے، عام لوگ اس کو نہیں کر سکتے۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ انبیاء کی طرف سے اگر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی امتی کی طرف سے نیک بندے کی طرف سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو یہ کرامت اس کے ولی ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے، ضروری نہیں۔ اگر کبھی کوئی ایسے حالات بن گئے، کہیں پر کوئی ضرورت پیش آ گئی، پھر کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہو گیا، وہ اور بات ہے۔ لیکن ولی ہونے کے لیے کرامت ہونا یہ کیا ہے؟ شرط نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامت ہر وقت کوئی نہ کوئی کرامت ہی ہو۔ یہ کرامت کوئی ولایت کا معیار نہیں۔ کرامت ایک یہ الگ چیز ہے، ضروری نہیں۔ ممکن ہے کوئی اللہ کا ولی ہو لیکن اس سے کبھی بھی کوئی کرامت صادر نہ ہو، لیکن اس کی زندگی کس پر گزرے؟ اتباع سنت پر۔ اصل چیز جو ہے وہ کہ اتباع سنت ہے۔ البتہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ان کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ بھی برحق ہے۔ یعنی اولیاء کی جو کرامات ہیں یہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ برحق ہوتی ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھو اب نبوت کے ساتھ وحی کا دروازہ تو کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا نا۔ وحی کا تعلق ہے انبیاء کے ساتھ۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ باتیں خواب کے ذریعے سے یا ویسے ان کے بیداری میں کیا ہو جاتی ہیں؟ معلوم ہو جاتی ہیں۔ ان کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشف اور الہام کہتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ وہ کشف اور الہام جو ہے وہ شریعت کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، پھر اس کا اعتبار ہوگا، وگرنہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور کشف اور الہام کی پابندی بھی ضروری نہیں۔ پابندی جو ضروری صرف کس کی ہے؟ قرآن و سنت۔ کشف اور الہام کی پابندی، اس کو ماننا، یہ دوسروں کے لیے کیا نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر تو وہ شریعت کے مطابق ہے اس کا، تو اس کا انکار بھی نہ کریں، کیا نہ کریں؟ ہاں، اور یہ لیکن انکار نہ کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس کو ماننا ضروری ہو۔ اور اگر وہ شریعت کے خلاف ہے، مثلا کوئی شخص کہے کہ جی اب مجھے کشف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں کیا کر دی، معاف کر دی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اب نمازوں کی فرضیت نہیں رہی، اس کشف کا کیا نہیں ہوگا؟ کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ کشف جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے۔ تو یہ کچھ عقائد ہیں اسلامی تعلیمات کے اندر جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ولی کے ساتھ، ولایت کے ساتھ۔